حماس اسرائیل معاہدہ، امریکہ کی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پیش۔ بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی آخری مراحل میں۔ شمالی کوریا کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم، جنوبی کوریا کی سرحدی سرگرمیاں بحال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل حماس مجوزہ منصوبے سے متعلق قرارداد سیکیورٹی کونسل میں پیش کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر کا کہنا ہے کہ متعدد ممالک نے اس معاہدے کی تائید کی ہے جسے صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے پیش کیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل میں پیش ہونے والی مجوزہ قرارداد میں حماس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو بغیر کسی تاخیر اور شرائط کے قبول کر کے اس پر عمل درآمد کرے۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک نیا مجوزہ معاہدہ پیش کیا تھا جس میں لڑائی کو روکنے کے ساتھ حماس کی حراست میں یرغمالیوں کی رہائی بھی شامل تھی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ پیر کو صدر جو بائیڈن نے قطر کے امیر سے گفتگو میں ان پر زور دیا کہ وہ مکمل جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرنے کے لیے حماس کو قائل کریں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں تمام اہداف کے اصول اور حماس کے خاتمے کے بغیر جنگ جاری رہے گی۔ دوسری جانب حماس نے اس منصوبے پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے پیر کے روز اعلان کیا کہ غزہ میں 4 اور یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں حماس کے پاس ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان چاروں کو کئی ماہ قبل خان یونس میں اس وقت ایک ساتھ ہلاک کیا گیا تھا جب اسرائیلی فورسز شہر میں کارروائی کر رہی تھیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ بھارت کے ایوان زیریں یعنی لوک سبھا کے انتخابات کے لیے 7 مراحل میں ہونے والی پولنگ کے بعد منگل کو شروع ہونے والا ووٹوں کی گنتی کا عمل آخری مراحل میں ہے۔ خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق ووٹوں کی حتمی گنتی سے قبل ابتدائی جائزوں کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی کی قیادت میں انتخابی اتحاد این ڈی اے اور اپوزیشن اتحاد انڈیا کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ابتدائی جائزوں میں لوک سبھا کی 543 نشستوں میں سے این ڈی اے 298 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے، جبکہ اپوزیشن اتحاد انڈیا کو 225 نشستوں پر سبقت حاصل ہے۔ بھارت میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت کے لیے 272 نشستیں درکار ہیں اور ابتدائی جائزوں میں حکمران جماعت بی جے پی کی اتحادی جماعتیں یہ ہدف حاصل کر چکی ہیں۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون 15 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی یوکرین امن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ ہیرس یوکرین کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت منصفانہ اور دیرپا امن کے اصول کے لیے یوکرین کی کوششوں کی حمایت کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ روس کا موقف ہے کہ یوکرین میں ہونے والی کوئی بھی کانفرنس ماسکو کی شرکت کے بغیر بے معنی ہوگی۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے ساتھ 2018 میں باہمی تناؤ کو کم کرنے کے لیے طے پانے والا معاہدہ منگل کو باضابطہ طور پر ختم کر کے شمالی کوریا کی سرحد کے ساتھ اپنی فوجی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے باہمی معاہدے کو ختم کرنے کے فیصلے کی منظوری شمالی کوریا کی طرف سے سینکڑوں کچرے سے بھرے غبارے جنوبی کوریا بھیجنے کے رد عمل میں کیا ہے۔ اس معاہدے کے خاتمے کے بعد جنوبی کوریا شمالی کوریا کی سرحد کے قریب اپنی فوجی مشقیں دوبارہ شروع کرنے میں آزاد ہے۔ شمالی کوریا کی طرف سے گزشتہ ہفتے جنوبی کوریا میں کچرے سے بھرے سینکڑوں غبارے بھیجنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کا کہنا ہے کہ ایران سلطنت عمان کی میزبانی میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے۔ بیروت کے دورے کے دوران پیر کو ایران کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ تہران نے ہمیشہ مذاکرات جاری رکھے ہیں اور یہ کبھی نہیں رکے۔ ایران میں 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد واشنگٹن اور تہران کے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری پروگرام کے بارے میں تہران کی مغربی ممالک کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔